انہوں نے جگہ بنائی تو سٹیج سے آواز آنے لگی خطاب کی. میں نے کہا یہ کون خطاب کر رہے ہیں؟ تو جس نے مجھے بلایا تھا وہ چودھری صاحب یا راجہ صاحب کون، وہ کہنے لگے کہ جی یہ عالم شالم نہیں ہے، بس تقریر کر لیتے ہیں. یہ ہمارے علاقے کی ہیں، عالم نہیں ہے پر تقریر کر لیتے ہیں. میں نے اسے کہا، میری بات سنو، تو نے کتنی سادگی سے اور آسانی سے یہ کہہ دیا عالم نہیں ہے اور تقریر کر رہا. ڈاکٹر نہیں ہے اور کلینک کھول کے بیٹھا ہے، انجینئر نہیں ہے اور نقشے بنا رہا ہے، درزی نہیں ہے اور کپڑے سلائی کر رہا ہے، نائی نہیں ہے اور بال کاٹ رہا ہے. مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹری نہیں پڑھی اور کلینک کھول لیا. ہمارے پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے وہ مجرم کہ جو کچھ پڑھا نہیں اس کی دکان کیوں کھول کے بیٹھا. انجینئر نہیں اور پلیں بنوا رہا ہے، نقشے بنوا رہا، قانون کہتا ہے پاکستان کا مجرم ہے. تو کیا تم نے امام الانبیاء کا ممبر اتنا لاوارث سمجھ لیا کہ ممبر پہ جاہل بیٹھا ہے اور وہ دنیا کو خطاب کر رہا ہے؟ یہ بات ہمیں عجیب نہیں لگتی؟ امام الانبیاء کے ممبر پر عالم کے سوا کس کے بیٹھنے کا حق ہے کہ وہ قوم سے خطاب کرے، وہ قوم کی تربیت کرے؟ سمجھ رہے؟ امام الانبیاء کے علماء جب جاہل لوگوں کو ہٹا دو گے نا سٹیجوں سے، ممبروں سے، محراب سے، اس وقت اہل لوگ آئیں گے ممبر پہ، محراب میں، اور وہ تاجدار کائنات کے خادم اور وارث بن کر تم تک صحیح معنوں میں حضور کا پیغام پہنچا سکیں. یہ سمجھیے اچھی طرح، حضور کے وارث تلاش کریں اور حضور کے وارث پیدا کریں. امام الانبیاء نے فرمایا تھا اے میری امت 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. یہ حضور نے فرمایا تھا. کیا کرنا؟ 4 میں سے بننا. یہ غور سے سنیے، آپ کو بھی حضور نے فرمایا، مجھے بھی فرمایا، پوری امت کو میرے آقا نے فرمایا 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. آقا کیا بنے؟ فرمایا اغدو عالماً، بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا. کیا فرمایا حضور نے؟ اول درجے میں جس شے کا ذکر کیا وہ سب سے ضروری تھی. فرمایا بن سکو تو شریعت کے عالم بننا. اپنی برادری میں دیکھیے، اپنے گاؤں میں دیکھیے، اپنے محلے میں دیکھیے، لوگ ناز کرتے ہیں میری برادری بہت بڑی ہے. پوری برادری میں 1000 فرد ہے، کسی ایک نے بھی اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی شریعت کا عالم نہیں بنایا. تو اپنے نبی کے ارشاد پہ کس نے عمل کیا؟ کتنے لوگ ہیں گھروں میں، برادریوں میں، کہ جو اپنے بچے حضور کے دین کا عالم بنا رہے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا تھا پہلے نمبر پر بن سکو تو شریعت کے عالم بننا. اسے بھی ہم نے پورا نہیں کیا. پھر امام الانبیاء نے فرمایا نمبر 2 او متعلمن، اگر عالم نہ بن سکو تو پھر اتنا کرنا میرا کلمہ پڑھنے والوں، کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بننا. پھر علماء کے قدموں میں بٹھایا. پھر امام الانبیاء نے فرمایا اگر یہ بھی نہ بن سکو، نہ عالم بن سکو نہ طالب علم بن سکو، آقا نے فرمایا او مستمعن. یہ غور سے سنو، ٹپے سننے والوں، دوڑے سننے والوں، اور فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں سننے والوں، اور سیف الملوک اور ہیر وارث شاہ سننے والوں. امام الانبیاء نے فرمایا او مستمعن، اگر عالم بھی نہ بنو، متعلم بھی نہ بن سکو تو پھر جہاں عالم بولے وہاں جا کے سننے والے بننا، علماء کو سننا.
فرمایا پھر علماء کو سننا. ہم تو نعت خوان بھی وہ پسند کرتے ہیں جو فلمی گانے کی طرز پہ نعت پڑھے. اپنے محلے سے عالم بنا کے نہیں سننا, ملتان سے میراثی بلا کے سن لینے, جو خطبہ بھی غلط پڑھتے ہیں. کراچی سے گویے بلا کے سن لینے ہیں جن کا لباس بھی خلاف شریعت ہوتا ہے, جو میک اپ کر کے اس طرح سٹیجوں پہ حضور کی نعت خوانی کرتے ہیں جیسے کسی فلمی شو میں آئے ہوئے ہیں, جہازوں کے ٹکٹ بھیجے جاتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں, سننا تو علماء کو سننا, عالموں کو سننا, وہاں سے تمہیں میری وراثت ملے گی. جہاں عالم بولے وہاں جا کے سننے والے بننا. اور سب سے کم تر درجے میں امام الانبیاء نے یہ پیغام دیا, فرمایا او محبن, اگر عالم بھی نہ بن سکو, طالب علم بھی نہ بن سکو, علماء کو سننے والے بھی نہ بن سکو, تو پھر کم از کم اتنا کرنا, جہاں رہنا شریعت کی علماء سے محبت کرنے والے بننا, اہل علم سے محبت کرنا, کیونکہ انہی سے حضور کی وراثت تقسیم ہوگی. امام الانبیاء نے, صحابہ بیٹھے تھے, میرے آقا نے فرمایا صحابیوں میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا. کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ نکلے, صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے. امام الانبیاء نے دعا مانگی, اللہم مرحم خلفائی, مولا میرے خلیفوں پہ اپنی رحمت اتار. کیا دعا مانگی؟ میرے خلیفوں پہ اپنی رحمت اتار. صحابہ نے آمین کہی اور ہاتھ پھیرے نا چہرہ اقدس پہ, تو صحابہ نے سوال کیا من خلفاؤک یا رسول اللہ, آقا آپ یہ بھی بتا دیجئے وہ خوش بخت آپ کے خلیفے کون ہیں جن کے لیے رحمت کی دعائیں ہو رہی. اب یہ سوچئے کہ جنہیں حضور نے اپنا خلیفہ فرمایا تھا نا, انہیں خلیفہ ماننے کو تیاری کوئی نہیں, اور جاہل خلیفے بن بیٹھے ہیں, انپڑھ خلیفے بنے ہوئے. امام الانبیاء نے فرمایا میرے خلیفے وہ ہیں الذین یروون احادیثی ویعلمونها الناس. امام الانبیاء نے فرمایا میرے خلیفے وہ ہیں جو میری حدیثیں یاد کر کے میری امت کو ان کی تعلیم دیتے ہیں. تو کون خلیفے حضور کے؟ علماء, جہلا نہیں, عالم جنہوں نے شریعت پڑھی ہے وہ حضور کے خلیفے ہیں. علماء کے قریب رہا کرو, اہل علم کے قریب رہا کرو. علماء کے قریب رہو گے نا تو یہ اس درخت کی طرح ہوتا ہے جس کے پھل پک چکے ہوں, صرف آپ نے جھٹکا دینا اور جھولی بھر جانی. علماء کے قریب نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کتنا بڑا مجمع ہے, کوئی ایک بندہ مجھے اٹھ کے بتا دے کہ میں نے کسی عالم سے شریعت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ سیکھا. دیکھا دیکھی ہو رہا ہے, سیکھا تو کوئی نہیں, وضو کا طریقہ نہیں سیکھا. چونکہ سیکھا ہی نہیں ہے اسی لیے ہماری اکثریت وضو ہی غلط کرتی ہے, اس میں بے شمار خرابیاں, طلب ہی نہیں ہے شریعت سیکھنے. اور امام الانبیاء نے فرمایا من توضا فاحسن الوضوء, جس نے وضو کیا اور شریعت کے مطابق وضو کیا, اچھے طریقے سے وضو کیا, سمجھ کے ٹھہر کے, کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے, تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اس کو کیا اجر ملے گا؟ خرجت خطایاہ من جسدہ حتی من تحت اظفارہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے شریعت کے مطابق وضو کیا وہ وضو کا پانی اس کے پورے جسم سے گناہ کھینچ لیتا ہے, اور اگر ناخنوں کے نیچے کوئی گناہ رہ جائے تو وضو کا پانی اسے بھی کھینچ لیتا ہے جس نے شریعت کے مطابق وضو کیا. اور ہم جب بیٹھتے ہیں نا وضو گاہ میں وضو کرنے کے لیے تو صرف اپنا نہیں کرتے, دوسروں کا بھی کروا دیتے. صورتحال یہ ہوتی ہے, مطلب وضو بھی نہیں سیکھا قوم نے اور کیا سیکھیں گے, کیونکہ طلب ہی کوئی نہیں, شریعت سیکھنے کی طلب ہی کوئی نہیں. آج بڑے بڑے چودھری, مہر ملک, راجے مہاراجے, بڑے بڑے جنرل, بریگیڈیئر, وزیر اپنی اولاد کو وراثت میں کاریں دے رہے ہیں.
بنگلے دے رہے ہیں، پلاٹ دے رہے ہیں، بینک بیلنس دے رہے ہیں، مگر کتنے لوگ ہیں جو وراثت میں اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی شریعت دے رہے ہیں؟ ڈگریاں تو بڑی بڑی لے رکھی ہیں ہمارے بچوں نے، بڑے فخر سے بوڑھے باپ بتاتے ہیں میرے 4 بچے، چاروں نے ماسٹر کی ڈگریاں لے رکھی، کسی نے ایم ایس سی کر رکھا ہے، کسی نے ایم ایس سی کر رکھا ہے، کوئی ایم اے ایم ایڈ ہے، کوئی ایم فل کر رہا ہے، کوئی ایم بی اے کر رہا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں۔ بتاتے ہیں خوشی سے کہ میرے بچے بہت پڑھ گئے، اور اس بوڑھے کو خبر نہیں کہ جب تیری آنکھ بند ہونی ہے اور جب تیرا جنازہ پڑھا جائے گا تو تیرے بچوں میں ایک بھی اس لائق نہیں کہ جو جنازے کی صحیح دعائیں پڑھ سکے۔ لعنت ہے ایسی تعلیم پر کہ 8 بچوں میں سے ایک بیٹا بھی اس لائق نہیں جس کو جنازے کی دعائیں آتی ہیں اور باپ کا جنازہ ٹھیک پڑھ سکے۔ ماں فخر سے برادری میں بتاتی ہے میری 4 بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں، اور مر جائے وہ بد نصیب ماں، ایک بیٹی اس لائق نہیں جو اپنی مری ہوئی ماں کے لیے خود ختم قرآن کر سکے۔ کس طرف جا رہے ہو لوگوں؟ تاجدار کائنات تمہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ آقا کی شریعت لٹ رہی ہے۔ 57 اسلامی ملک ہیں، 57 اسلامی ملک، 57 دیشوں میں بھی امام الانبیاء کا دین پردیسی ہو گیا، کوئی اسے سینے لگانے کے لیے تیار نہیں، جن کا ہے انہوں نے گھر سے نکال رکھا۔ ہم لوگ ہیں محفلوں کے مسلمان، ہم جذباتی مسلمان ہیں، جذبی مسلمان نہیں ہیں، اور سب سے نچلے درجے پہ کھڑے ہیں ہماری اکثریت۔ یہ غور سے سننا، محفلوں میں نا ہاتھ جھنڈے بنتے ہیں، کیفیتیں آتی ہیں، کیفیت یہ سب سے نچلا درجہ۔ محفل میں نبی کے نام پہ ہاتھ جھنڈا بن رہا، اور نقیب کہہ رہے ہیں بھی ہاتھ جھنڈے بنا لو، حضور کے نام پہ ہاتھ جھنڈا بنا ہے، وہ ہاتھ جو امام الانبیاء کے نام پہ جھنڈا بن رہا ہے وہ رب کی بارگاہ میں قیام میں کبھی بندہ ہوا نہیں دیکھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں جو ہاتھ مجلس میں نبی کے نام پہ جھنڈا بنے اور 5 وقت رب کی بارگاہ میں باندھے نہ جا سکے، وہ مومن کے ہاتھ نہیں، منافق کے ہاتھ۔ جو سر مجلسوں میں نبی کے نام پہ جھومے اور 5 وقت سجدے میں نہ جھک سکے، وہ منافقوں کے سر ہیں۔ ہماری اکثریت کو یہ تو یاد رہا کہ حضور اس دنیا میں کیسے آئے تھے، اور یہ بھول گئے کہ حضور اس دنیا میں کیوں آئے تھے۔ ہماری اکثریت یہ سننا چاہتی ہے کہ امام الانبیاء اس دنیا میں کیا کیا بن کے تشریف لائے تھے، مگر یہ بھول گئے کہ حضور ہمیں کیسا بنانے آئے، ویسا بنے نہیں جیسا رسول بنانا چاہتے تھے۔ تو محفلوں میں تھوڑی سی کیفیت بنتی ہے دل پہ نا، ایک ذوق، ایک کیفیت آتی ہے، لیکن وہ کیفیت پھر یہیں رہ جاتی ہے، گھر تک نہیں جاتی، اور یہ سب سے نچلا درجہ ہے جس پر ہم کھڑے ہیں کہ کیفیت مجلس میں جو بنی نا، جو ذہن بنا، جو دل پہ نرمی پیدا ہوئی، رحمت آئی، شریعت کی طرف طبیعت مائل ہوئی، تو یہ کیفیت ہے۔ 1 گھنٹہ خطاب سنا تو چلو شاید گھنٹہ رہ جائے، نہیں تو گھنٹے کے خطاب میں بھی کسی وقت آتی ہے وہ کیفیت، لیکن وہ کیفیت گھر تک نہیں جاتی۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کیفیت گھر تک چلی جائے اور گھر کا ماحول بدلوا دے، جو محفل میں کیفیت وہ گھر تک پہنچے اور گھر کا ماحول بدل جائے، کہ فلمیں بند ہو جائیں، ڈرامے ختم ہو جائیں، رومانٹک ناول جلا دیے جائیں، سی ڈیز توڑ دی جائیں، چھتوں پہ لگی 2 ڈشیں جن پر یورپ کی بے غیرتی کا ہر منظر دیکھا جا رہا ہے، اگر ان کا خاتمہ کر دیا جائے، اگر بہو بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹے واپس سر پہ لائے جائیں، اگر بہو بیٹیاں ٹی وی پر ڈرامے تکنے سے ہٹا کر مسلوں پہ جھکا دی جائیں،
اگر جوانوں کے ہاتھ میں کنجریوں کے رقص سے بھرے ہوئے کلپ والے موبائل نہ ہو، گنبد خضرا کی تصویریں ہوں، اگر گھر کے چار دیواری سے ہر وہ نقش مٹ جائے جو حضور کو پسند نہیں ہے، تو پھر مبارک ہو، آپ نے ترقی کر لی۔ یہ کیفیت نہ رہی، آپ کا حال بن گئی۔ ولی کہتے ہیں یہ دوسری سیڑھی ہے، بندہ پروموٹ ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، کیفیت بنتی ہے۔ اگر کیفیت گھر کا ماحول بدلوا دے، گھر تک چلی جائے، تو پھر یہ کیفیت نہیں رہتی، پھر اللہ اسے اگلی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے جس کو حال کہتے ہیں۔ اور اس سے اگلا درجہ جو تیسرا درجہ ہے، اگر گھر میں جانے کے بعد گھر کا ماحول بھی بدل جائے، اور صبح دفتر جانے کے بعد دفتر کا ماحول بھی بدل جائے، کاروبار کے رنگ ڈھنگ چینج ہو جائیں، وہ جو ڈنڈی مارتا تھا وہ توبہ کر لے، جو ملاوٹ والا مال بیچتا تھا وہ توبہ کر لے، جو فلمیں تکتا تھا وہ گنبد خضرا کے تصور میں رہے، جس کے کان گانے سننے کے عادی وہ تلاوت قرآن سننے والا بن جائے۔ اگر زندگی کے رنگ ڈھنگ بدل جائیں، انداز بدل جائیں، فکر بدل جائے، کردار بدل جائے، اور تن سے من تک، اندر سے باہر تک ہر سو مصطفیٰ ہی مصطفیٰ نظر آئے، تو اولیاء کہتے ہیں وہ بندہ سمجھ جائے کہ رب نے مجھے آخری کرسی پہ بٹھا دیا۔ کیفیت سے چلا تھا، حال کی کرسی ملی تھی، اب حال سے رب نے اسے مقام کی کرسی پہ بٹھا دیا، اور یہ سچے مسلمان کی کرسی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ہماری جو کیفیت بنتی ہے گھر تک جاتی ہے؟ نہیں جاتی، گھر ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ گھر جاتے ہوئے صرف اتنا یاد ہوتا ہے کہ لنگر کیسا پکا ہوا تھا، اور کچھ یاد نہیں ہوتا۔ تو زندگی کب بدلے گی؟ جب قبر میں اتریں گے پھر بدلے گی، جب آنکھ بند ہوگی پھر بدلیں گے۔ وقت تو ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور قبریں منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اور بڑھاپا آ رہا ہے، اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، مگر فکر اور سوچ اور کردار نہیں بدل رہا۔ اور محفل میں ہر شخص ہاتھ کو جھنڈے بنائے ہوئے ہے، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگا رہا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تم تکنا چاہو نا کہ حضور کا سچا حبدار کون ہے، سچا محب کون ہے حضور کا، تو فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کا سچا محب کون ہے، باقی سب جھوٹے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ، کہ تاجدار کائنات کا سچا حبدار وہ ہے، سچا محب وہ ہے کہ جو خود کسی شے کا مالک نہیں رہتا۔ جو امام الانبیاء کا سچا حبدار ہے نا، وہ خود کسی شے کا مالک نہیں رہتا۔ کیا مطلب؟ اس کی ہر شے کے مالک حضور ہوتے ہیں، ہر چیز حضور کی ملکیت میں دے دیتا۔ کیا مطلب؟ گھر اس کا ہوتا ہے مگر شریعت رسول کی چلتی ہے، بیٹیاں اس کی ہوتی ہیں مگر پردہ رسول کا چلتا، اولاد اس کی ہوتی ہے مگر تعلیم رسول کی چلتی، شادی اس کی ہوتی ہے مگر وہاں سنت رسول کی چل رہی ہوتی ہے، عدالتیں اس کی ہوتی ہیں مگر قانون مصطفیٰ کا چل رہا ہوتا، اور ملک اس کا ہوتا ہے مگر وہاں نظام مصطفیٰ کا چلتا، آنکھیں اس کی ہیں مگر اس پر پٹی رسول کی بندی ہوتی ہے، دماغ اس کا ہے مگر سوچتا رسول کی تعلیم سے ہے، اس کے تن سے من تک حضور کا راج ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ سچا حضور کا محب ہوتا ہے۔ تو بتائیے اس تکلیف پہ کون تل رہا ہے؟ قیامت کے دن امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے نا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو تاجدار کائنات کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ کہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ اب یہ سننا کہ حضور کی نظر میں شریعت کا منکر کون ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، پوری حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ آقا نے فرمایا سارے امتی جنت جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے جنہوں نے انکار کر دی۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا آقا کس نے انکار کیا؟
امام الانبیاء نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، عصانی جس نے میری نہ مانی، آقا نے فرمایا اس نے انکار کیا اور وہ جہنم گیا۔ اب ایمان سے بتائیے یہ جو ماں بہنوں بیٹیوں کی اترے ہوئے دوپٹے ہیں یہ رسول کی مانی جا رہی ہے؟ یہ اطاعت ہو رہی ہے؟ یہ جو میک اپ کر کے ننگے سارا اور ننگے جسم لے کر بازاروں میں پھر رہی ہیں یہ رسول کی اطاعت ہو رہی ہے؟ یہ جو شادیوں پہ ڈول بجتے ہیں اور قدریوں کے ڈانس ہوتے ہیں اور ڈیک چلتے ہیں اور گانے لگتے ہیں، اور امام الانبیاء کی امت کی وہ بہو بیٹیاں جو اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ ڈولکی کی تھاپ پہ گانے گاتی ہیں، یہ رسول کی اطاعت ہو رہی ہے؟ ہمارے جو دودھ بیچنے والے ہیں جو پانی ملا رہے ہیں یہ اطاعت ہو رہی ہے؟ جو ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں یہ اطاعت ہو رہی ہے؟ جو ملاوٹ والا مال بیچ رہے ہیں یہ اطاعت ہو رہی ہے؟ جو افسر حرام خور ہو گئے یہ اطاعت ہو رہی ہے؟ جو جوان کرکٹ میچ کھیلتے ہوئے جمعے چھوڑ دیتے ہیں یہ اطاعت ہو رہی ہے؟ جو بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے یہ اطاعت ہو رہی ہے؟ جو مائیں بہنیں بیٹیاں ٹی وی پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی اور نمازیں چھوڑ دیتی ہیں یہ اطاعت ہو رہی ہے؟ اور امام الانبیاء نے فرمایا جس نے میری اطاعت نہ کی وہ منکر ہے اور وہ جہنم جائے گا۔ تو بتائیے میں کیوں چیخ رہا ہوں؟ ورنہ میں بھی 4 ٹپے سنا دیتا آپ کو اور 2 بندے ادھر کھڑے ہو جاتے 2 ادھر کھڑے ہو جاتے، پیسے وارنے شروع ہو جاتے۔ اس میں کیا ہوتا؟ میرا دنیاوی بھلا تو ہو جاتا مگر آخرت میری بھی برباد ہو جاتی، آپ کی بھی ہو جاتی۔ کہ اتنی محنت کی تھی لوگوں نے، تو نے حضور کا پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ صرف ٹپے سنا ہے قوم؟ تاجدار کائنات کی امت اس وقت لٹ چکی ہے، اسے قرآن کی ضرورت ہے، اسے حدیث مصطفیٰ کی ضرورت، تاکہ اترے ہوئے دوپٹے واپس آئیں، تاکہ جوانوں کی پیشانیوں کو سجدوں کی لذت ملے، تاکہ ان کا رخ ہو جائے مصطفیٰ کی غلامی کی طرف، تاکہ شادیوں کے رنگ ڈنگ بدل جائیں اور آنے والی نسلیں بابرکت ہو جائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا سیاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے۔ یہ حضور نے اس وقت خبر دی میری امت پہ ایک وقت آنے والا، لا یبال للمرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ حضور نے فرمایا کلمہ میرا پڑے گا، امتی میرا ہوگا، مگر اسے پرواہ ہی نہیں ہوگی میں حلال کر رہا ہوں کہ حرام کر رہا ہوں۔ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، اور حلال اور حرام کی تمیز ختم ہونے کے بعد احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ میں نے کیا کیا۔ اور آج ہم اسی درجے پہ پہنچے ہیں جس کی حدیث نے خبر دی تھی۔ ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ ہٹانے لگا امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو یورپ سے میک اپ کا سامان آتا ہے نا، تو جو کمپنیوں کا مالک ہے ایم ٹی گلیز انگریز، اس نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اس کی جو پوری کتاب ہے کہ اس فیکٹری میں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں اور کس کس سے وہ چیزیں بنتی ہیں، میک اپ کا سامان۔ پروفیسر احمد صقر ہیں بیروت میں، یہ غیرت مند مسلمان، انہیں پتا چلا تو انہوں نے پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلایا کہ یہ ہو رہا ہے مسلمان قوم کے ساتھ۔ وہ ایم ٹی گلیز لکھتا ہے کہ ہم جتنی سرخی بنا رہے ہیں، یہ جو ہماری عورتیں ہونٹوں پہ لگاتی ہیں لپسٹک سرخی، وہ ایم ٹی گلیز کہہ رہا ہے یورپ میں بننے والی، چائنا میں بننے والی، جرمنی میں بننے والی، امریکہ میں بننے والی، ساؤتھ افریقہ میں بننے والی جتنی سرخی ہے، ہر سرخی میں ہم خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں۔ اور اس نے وجہ بتائی کیوں ڈالتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ باقی جتنے جانور ہیں نا
ان کی بھی چربی ہوتی ہے، لیکن وہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اگر لپسٹک میں سرخی میں ڈالے نا تو انسانی جسم کی جو حرارت ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے، انسانی جسم ہر وقت تھوڑا تھوڑا گرم ہوتا ہے۔ یہ ناریل کا تیل ہوتا ہے نا، سردیوں میں جم جاتا ہے، جن گھروں میں پڑا جا کے تجربہ کر لیں، جمع ہوتا ہے بوتل میں، اس کو تھوڑا سا نکال کر ہاتھ پہ رکھیں ہتھیلی پہ اور مٹھی بند کر لیں تھوڑی دیر تک، اسے کھولیں گے تو وہ پگھل چکا ہو۔ اب اندر آگ جل رہی تھی، کس نے پگھلا دیا؟ انسانی جسم میں تھوڑی حرارت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، ہر وقت ہر انسان کے جسم میں رہتی ہے، تو وہ پگھلا دیتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تجربہ کیا، ایم ٹی گلیز کہتا ہے کہ باقی جانوروں کی چربی ہم نے ڈالی ہے نا سرخی میں، تو وہ چیک کیا ہے کہ انسانی جسم کے جو ٹیمپریچر ہے، حرارت ہے، جو تپش ہے، تو وہ عورتیں جب یہاں لگائیں گی نا تو پگھل جائے گی اور نیچے بہ جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تجربہ کیا کہ خنزیر واحد وہ جانور ہے جس کی چربی انسانی جسم کی تپش پہ پگھلتی نہیں ہے، اس لیے ہم ہر سرخی میں ڈالتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی آپ؟ اور جن بہنوں کے بھائی اٹلی میں ہیں نا، فرانس میں، یورپ میں، مختلف ملکوں میں، تو یہاں سے بہنیں فون کرتی ہیں بھائیوں، بیویاں فون کرتی ہیں خامدوں، کہتی ہیں ہمارے لیے میک اپ کٹ وہاں سے لانی، میک اپ کا سامان وہاں سے بھیجنا تو نے، اور وہ جہاں سے آ رہا ہے وہ بنانے والے بتا رہے ہیں کہ ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں۔ اب عورتوں میں اسلامی جذبہ اتنا کہاں سے لاؤں؟ وہ تو آتی نہیں ہے تقریریں سننے کے لیے، ان تک تو رسول کا پیغام پہنچ نہیں رہا ہے۔ جس قوم کی بہو بیٹیوں نے یہاں خنزیر کی چربی مل رکھی ہو، ان کی جولیوں میں صلاح الدین ایوبی کہاں سے پیدا ہوں گے؟ ان کی جولیوں میں مجاہد کہاں سے آئیں گے؟ ان کی جولیوں میں مصطفیٰ کے دیوانے کہاں سے آئیں گے؟ جن ماؤں نے یہاں خنزیر کی چربی مل رکھی ہو، ان کی اٹھی ہوئی، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور ان کی مانگی ہوئی دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ ایک یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے ہماری نسلوں کے ساتھ، دوسرا یہ KFC ہے، یہ میکڈونلڈز ہے، پنڈی میں بڑے بڑے شہروں میں یہودیوں کی کمپنی ہے جنہوں نے یہ بنا رکھے ہیں، وہاں سے برگر ملتے ہیں، برگر، اور ہمارے بچے کیوں لگا ہوتا ہے، قطار لگی، ٹوکن پہ برگر ملتے ہیں اور بہت مہنگا دیتے ہیں، اس میں چکن ڈالتے ہیں، مرغے کا گوشت، برگر، اس کے ساتھ پھر پیپسی بھی دیتے ہیں۔ پنڈی میں جو میکڈونلڈز بنا ہے نا، وہاں میں خود گیا، برمنگھم کے ساتھ ہے، والسل انگلینڈ میں ایک شہر ہے، وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے، ان کے بچے چونکہ عادی تھے وہاں کھانے، انہوں نے کہا جی ہم نے میکڈونلڈز پہ جانا ہے۔ میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں، میں ذرا پتہ تو کروں کہ وہاں جو برگر میں مرغے کا گوشت ڈال رہے ہیں، یہ مرغا آ کہاں سے رہا ہے۔ جب میں نے وہاں جا کے پوچھا تو جو مسلمان وہاں ملازم تھے نا، دو بندے ایسے آئے، انہوں نے بتایا، دیندار قسم کے آدمی، انہوں نے بتایا کہ ہم 6-10 سال سے یہاں ملازم ہیں مگر ہم نے کبھی کھایا نہیں برگر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ برگر میں جتنا چکن ہے یہ سب یورپ سے آ رہا ہے، انگریز بھیج رہے ہیں، اور انگریز تکبیر نہیں پڑھتے۔ میں نے وہاں ان کے ذبح خانے دیکھے ہیں، بڑی بڑی قطاریں لگی ہوتی ہیں مرغوں کی، کس کے ساتھ؟ تاریں بجلی کی ہیں، تاریں، ان کے ساتھ مرغے لٹکا دیتے، کرنٹ دے کے مارتے ہیں انہیں، اور اس کا گوشت برگر میں ہماری نسلوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ جس پر تکبیر نہیں پڑی گئی، جو حرام ہے، وہ ہماری نسلوں کے خون اور گٹی میں اتار دیا گیا۔ یہ بازاروں کی بے حیائی ویسے نہیں ہے، جب اندر حرام اترے تو انسان گدھے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، انسان خنزیر اور کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ جن کے دوپٹے اترے ہیں اور جو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو اور بگمات بنا سنوار کر بازاروں میں لائے ہیں، ان کی خوراک یہ ایسی ہو چکی ہے، ان میں شرم اور غیرت نام کی کوئی شے نہیں رہی۔ یہ صورتحال ہے۔ 15 صدیاں پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا، امام الانبیاء نے فرمایا تھا میری امت پہ وقت آنے والا ہے کہ اسے پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہی ہے کہ حرام کر رہی ہے۔
امام الانبیاء کے غلام ہو، جب اندر حرام اتر گیا، یہاں حرام لگا رکھا ہے، کہاں کی دعائیں، کہاں کی نمازیں، کہاں کا خوف خدا، تو ان چیزوں پر توجہ کی ضرورت۔ مگر اس کے لیے کون آمادہ ہوگا؟ کس میں ہمت ہے کہ وہ اپنے گھر کو ان چیزوں سے پاک کر سکے؟ کیونکہ ہم تو بیگمات کے اندر ہے نا، ہم تو بیویوں کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، اے مردو، چونکہ سارے مرد بیٹھے ہیں، اپنے نبی کا پیغام سنو۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، اے مردو، اذا جاء امورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا، کہ اگر تمہارے گھر کے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں اور سارے فیصلے عورتیں کرنے لگ جائیں تو آقا نے فرمایا تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ میں نے حدیث پڑھی حضور کی، فرمایا مردوں مردے نہ بننا، غیرت مند مرد بن کے رہنا۔ آج گھروں کے سارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ بہو بیٹیوں کی شادی پہ رسمیں کون کون سی ہونی ہیں، یہ فیصلہ عورتیں کرتی ہیں۔ دلہن کا لہنگا کہاں سے خریدنا ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، میک اپ کس بیوٹی پارلر سے کرانا ہے، یہ فیصلے عورتیں کر رہی ہیں۔ اولاد کے رشتے کہاں کہاں کرنے ہیں، یہ فیصلہ بیگمات کرتے ہیں۔ بچوں نے کس کس فیشن کے کپڑے پہننے ہیں بیٹیوں نے، یہ فیصلے مائیں کر رہی ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو مردوں تمہارے لیے پھر مر جانا بہتر۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آقا کے ذکر کی مجلس میں آنے والوں، اگر اپنی زندگیوں کو بابرکت بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے گھر کے ماحول میں پاکیزگی لانا چاہتے ہو اور گھر کا ماحول جنت کا بنانا چاہتے ہو، جنت کا ماحول، تو میرے آقا نے جو ترتیب دی ہے اسے نہ بدلو۔ یہ سی ڈی تیار ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کئی میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں، غور کریں جو میں کہنے لگا ہوں۔ اگر زندگی جنت بنانا چاہتے ہو اور جہنم کے ماحول سے نکلنا چاہتے ہو اور اپنی زندگیوں کو بابرکت کرنا چاہتے ہو تو جو امام الانبیاء نے ترتیب بنائی نا مرد عورت کے لیے، اس کو نہ بدلو۔ ہم نے ترتیب بدل دی۔ دیکھیے نا، ٹوپی سر کے لیے اور جرابیں پاؤں کے لیے ہوتی ہے۔ اب کوئی بندہ کہے میں ترتیب بدل دوں گا، جرابیں سر پہ پہنوں گا اور ٹوپی پاؤں میں، تو ہر کوئی کہے گا پاگل ہو گیا۔ ہم نے ترتیب ہی بدل دی۔ امام الانبیاء نے اور قرآن نے اور حدیث نے جو ترتیب